بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضول گوئی کا علاج۔ ایک صاحب نے رکیا، میں جس جگہ نوکری کرتا ہوں وہاں زیادہ ڈرائیور حضرات ہیں جو اکثر وقت گالیاں اور فضول گفتگو کرتے ہیں۔ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو یہ سب خیالات نماز میں آتے رہتے ہیں، برائے کرم رہنمائی فرمائیں۔ یہ حالات ہیں ہمارے۔ فرمایا جواب میں، فرمایا جہاں بھی اس قسم کا ماحول ہو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اپنے کام میں لگائی رکھیں۔ پھر بھی غیر اختیاری طور پر کان میں کوئی آواز پڑ جائے تو وہ معاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے رہیں۔ جیسے میرے حضرت سے کسی نے پوچھا کہ میں خود تو غیبت سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، اچانک مجلس میں کوئی غیبت شروع کر دے تو میں کیا کروں؟ تو حضرت فرمانے لگے پہلا درجہ یہ ہے، خاموش کرا سکتے ہیں خاموش کرا دیں۔ پہلا درجہ یہ ہے، خاموش کرا سکتے ہیں خاموش کرا دیں۔ ہمارے نانا جی تھے، اللہ مغفرت فرمائے، یہ ہمارے بزرگ بھائی آپ حضرات بڑے بڑے نیک دل الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے حضرت فرمائے لگے مومن تو اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے، رحم اللہ مومن والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ دل انہوں نے دیا ہے تو محبت بھی انہی کی ہے نا۔ پھر یہ نیک و صحبت یہ دل کی کھیتی کے لیے پانی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی نیک و صحبت اللہ جہاں بھی نصیب ہو جائے میرے کروں بس نے وہ پھر الحمدللہ بس وہ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں پہنچا دیتی ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور کرتا رہتا ہوں شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے۔ شریعت مطہرہ ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ میں زبان سے بول رہا ہوں، اس میں میرا کیا کمال ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ میں جگہ وہاں جلسہ تھا، وہاں ایک بڑی عمر کے بزرگ تشریف لائے ہوئے، بیچارے ان کی آواز باہر ہی نکلتی تھی۔ جب بولنے کی کوشش کرتے تو یہاں نیچے مشین لگاتے، بولنے سے پہلے مشین، اور مشین کے ذریعے ان کی آواز باہر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ فلسطین میں ہمارے بھائی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اللہ ہمارے بھائیوں کی مدد فرمائے۔ آگے دعا کریں کہ یہ ممالک اسلامیہ ہیں، اللہ ان کو بھی اللہ ہمت دے اور کوئی غیرت دے اور جرت دے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بیچارے نہتے بچے اور سب ان میں کوئی رحم تھوڑا ہوتا ہے ان میں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کریں الحمدللہ۔ اور جہاں اور اول آخر ان کے لیے دعا ضرور کریں، دعا ہے اور کر رہے ہیں الحمدللہ، سب دعا کریں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے کہ میں خود تو کوشش کرتا ہوں غیبت سے بچنے کی، تو میں کوشش کرتا ہوں غیبت سے بچنے کی۔
غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت ہاں بس ذکر العیب علی وجہ الغیب، پس پش کسی کا ہے بیان کرنا بلا ضرورت، اس سے بچنا چاہیے اپنا. ہاں اصل پردہ پوشی کا حکم ہے. ہاں مشکات شریف میں ہے نا، من ستر مسلمن، جو کسی مسلمان کے پر پردہ ڈالتا ہے، جو کسی مسلمان کے پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ قیامت کے دن اللہ اس کے عیوب پر پردہ ڈالیں گے. ہاں اللہ تعالیٰ کوئی غلطی ہو گئی، کوئی بھوک، اللہ سے معافی مانگ لی، اور اللہ پاک کی ذات ایسی ہے وہ صفائی مٹا دیتی ہے. ہاں 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 اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہاں نیک صحبت الحمدللہ، وہ دین کی پیاس وہ تو اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی. اللہ دین کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی. اللہ تعالیٰ نے آپ جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اللہ گھر میں 5 وقت تشریف لاتے ہیں. بعض احکام ایسے ہیں بادشاہ سے لے کر فقیر تک سب کی طرف متوجہ ہیں، سب کی طرف آگنا. نماز اللہ تعالیٰ کا حکم ایسا ہے کہ بادشاہ سے لے کر فقیر تک آگے لے آیا، سب کی طرف متوجہ ہے. اللہ تعالیٰ ہی توفیق سے کر دیتا ہوں، کرتا رہتا ہوں. حکم نام ہی اللہ میاں کی خوشی کا ہے، حکم نام ہی اللہ میاں کی خوشی کا ہے. بات سبحان اللہ، ہمیں یہ پہچاننا کوئی مشکل نہیں. اللہ میاں ہم سے کب خوش ہوتے ہیں؟ اب دیکھو 5 وقت اذان لگتی ہے، سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں وہ تو ہے. اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، اللہ تعالیٰ نے بندے کو تھوڑا سا اختیار دے رکھا ہے، کیا جان ہے بندے میں جاتا. ہاں ایک ٹھوکر لگ جائے میں خیال ہے، ایک کانا کتنا ہی بڑا پہلوان کیوں نہ ہو، ایک ہلکا سا کانٹا نیچے پیر میں چپ جائے، چھڑکا پڑ گیا، ساری پہلوانی نکل جاتی ہے. ہم اپنی حیثیت کو پہچانے ہیں، کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچنا ہے. یہ گھر نہیں، راہ گزر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ اللہ نے آپ کے روزی کے بہانے، یہ بھی سب جنت کے ہی بہانے ہیں، روزی کے بہانے سب جنت کے ہی بہانے. یہ پورا نظام ہے خدمت سے جوڑ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. یاد رکھنا، شریعت مطہرہ ہمارے دنیا کے کسی بھی جائز کام کو نہیں چھڑواتی، ہر جائز کام میں جنت کی راہ بتلاتی ہے. جنت کی راہ، وہ جس طرح بادشاہ کو جنت کی راہ بتلاتی ہے، ایک فقیر غریب کو، کوئی جوتا گانٹنے والا ہے، ان کو بھی جنت کی راہ بتلاتی ہے. آدمی پیشے سے نیچے نہیں ہوتا، آدمی تقوی سے اونچا ہوتا ہے. یہ پیشہ، یہ تو سب خدمت کی چیزیں ہیں، یہ آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں. پیشہ کوئی بھی ہو جا کرنا، پیشہ نام ہی خدمت کا الحمدللہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے ہو، پھر وہ پیشہ وہ دنیا کا نہیں، وہ جنت کا پیشہ ہے انشاءاللہ. وہ دکان دنیا کی نہیں، جنت کی دکان. الحمدللہ روزی کوئی بہانہ، سب جنت کے بہانے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. اللہ تعالیٰ ایک صاحب نے رکیا کہ نفس و شیطان میرے ساتھ ایسے کھیلتے ہیں جیسے بچہ گیند کے ساتھ کھیلتا ہے. وہ پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں، اس حال میں میں مر گیا تو میرا کیا بنے گا؟ یہ تو فکر ہے، یہ تڑا ہے. ہر روز توبہ کرتا ہوں، ہر روز ٹوٹ جاتی ہے. ہر روز توبہ کرتا ہوں، ہر روز ٹوٹ جاتی ہے. تو ان کی خدمت میں رکھا گیا، بھائی گناہوں سے بچنے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے. گناہ کی چھٹی نہیں مل سکتی یار، گناہ کی چھٹی نہیں.
گناہ کی چھٹی دینا یہ تو ایسا ہے جیسے ہاتھ پر آگ کا انگار رکھنے کی چھٹی دینا. گناہ سے تو بچنے کی کوشش کرنی ہے. ہاں کوئی غلطی ایسی ہے چھوٹ نہیں رہی تو توبہ بھی نہ چھوٹے. ہاں توبہ کرتے رہے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے. اللہ تعالیٰ اور حدیث میں آتا ہے خیر الخطائین التوابون, تم میں سے الا کلکم خطاؤن, تم سب کے سب خطا کرنے والے ہو, غلطی کرنے والے ہو, اور تم میں سے بہترین خطا کار غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں. اللہ تعالیٰ اپنی بات وہی ہے. رقائقی رحمۃ اللہ فرمائے لگے گناہوں سے نہ فوج بچا سکتی ہے نہ پولیس, گناہوں سے بچانے والی چیز خدا کا خوف اور ڈر ہے. آدمی یہ سوچے مجھے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے, میرے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں, میں نے ان کو جواب دے ہونا ہے. اسے یہ ایمان کی معراج ہے, یہ کامل ایمان یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں. اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے, اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے. تو یہ تھوڑے بہت نا گناہوں کے جھونکے آتے رہتے ہیں, وساوس آتے رہتے ہیں. میرے حضرت فرمائے لگے جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے اس کا علاج یہ ہے اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں, اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دیں. اللہ تعالیٰ اور آج کے دن کا بھی اگر آپ اعمال کا جائزہ لیں گے, مجھے امید ہے انشاءاللہ حسن دن یہی ہے کہ آپ کے اعمال نامے میں نیکی زیادہ ہوں گی اور گناہ نہ ہونے کے برابر ہوں گے. کوئی غلطی یاد آ جائے اللہ سے معافی مانگ لی, توبہ کر لی, توبہ کرتے رہے الحمدللہ. یا اللہ مجھے معاف فرما دے, یا اللہ مجھے معاف فرما دے, توبہ ہوگی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے, اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے, نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ ہمارے بزرگوں کی یہ اپنے نیک کلمات فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بہرحال توبہ 100 بار شکستی, بازا توبہ 100 بار بھی ٹوٹے پھر بھی اس سے بچیں اور رکنے کی کوشش کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی ہی نہیں 100 بار بھی ٹوٹے پھر بھی اس کام سے رکنے کی اور بچنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازے. آمین. ایک صاحب نے رکھیا مجھے ڈراؤنے خواب آتے ہیں. فرمائے رونا خواب آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. ایک صاحب تھے وہ خواب کئی قسم کے ہوتے ہیں. خواب کئی قسم کے ہیں. بعض مبشرات ہوتے ہیں جن میں بشارت و خوشخبری وہ اطمینان قلب کے لیے ہوتے ہیں. اور بعض خواب وساوس کے درجے میں ہوتے ہیں, شیطان کی طرف سے وہ جو پریشان کن خواب بعض دفعہ وساوس کے درجے میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور بعض دفعہ خیالات دن میں جو احوال پیش آئے وہ بھی خواب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. ان کی تعبیر بھی نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ پھر تعبیر بھی ہر ایک کی بس کی بات نہیں یاد کرنا ہے. تعبیر ہے. مجھے یاد ہے ہمارے مولانا عبدالرحمٰن رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں ایک نوجوان آئے, کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے. فرمائے
حضرت نے بجائے خواب سننے کو فرمایا آپ یہ دعا کریں، فرمایا میرا خواب تو سن لے، میں نے آپ بس یہ دعا کریں، یہ دعا کریں ہر خواب کے بعد یہ دعا کر لیں کہ یا اللہ اس خواب میں جو خیر ہے نصیب فرما، اس میں کوئی شر ہے اس سے معفو فرما، پھر کوئی نقصان نہیں آ رہا ہے۔ ہاں الحمدللہ، اس خواب میں جو خیر ہے نصیب فرما، اس میں کوئی شر ہے اس سے معفو فرما، پھر کوئی نقصان نہیں ہوگا اس سے۔ اور حدیث میں یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، کو مسجد سے باہر ہوں تو 3 دفعہ تذکار دیں یا کہاں، ورنہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے۔ چلو خیر ہے، کلمہ ایک اور پڑھ لوں بس، اس کے بعد پھر آگے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ ہر سال نیت کرتا ہوں قرآن پاک یاد کر کے روزانہ نماز میں پڑھنے کا معمول بناؤں، چلتے پھرتے پڑھوں، یاد بھی کچھ ہو جاتا ہے لیکن سستی ہو جاتی ہے، رہنمائی کریں۔ فرمایا کہ سستی تو سستانے کے لیے ہوتی ہے، سستی تو سستانے کے لیے، تھوڑا سا آرام کر لیا پھر کھڑے ہو گئے، بس ہمت کر کے ایک نیک عمل میں لگ جائیں، انشاءاللہ لگنے کی برکت سے اللہ سینہ کھول دیں گے۔ امام اہل سنت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا حضرت دعا کریں مجھے نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے، دعا کریں مجھے نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے۔ حضرت فرمائے لگے دعا تو کرتا ہوں لیکن آپ بھی تو ہمت سے کام لیں، پر میں آپ ہمت کر کے مسجد کے دروازے تک پہنچیں، مسجد کے دروازے میں داخل ہوں، ٹوٹی پر جا کر وضو کریں، وضو کرنے کے بعد سب پر کھڑے ہو جائیں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ نماز کی توفیق ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ بھی تو ہاتھ پیر ہلائیں، کم از کم عمل کی یہ شکل تو بنائیں، پھر اللہ پاک کی ذات مہربانی فرمائے گی۔ الحمدللہ، یعنی کوشش جاری رکھنی چاہیے، قرآن پاک کھول کے بیٹھ جائیں، پڑھنا شروع کر دیں۔ ایک ہے کبھی تھکاوٹ کا ہونا وہ الگ بات ہے، ورنہ جب موقع ملے قرآن پاک کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر، نیک اعمال وہ کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ پاک کی ذات۔ الحمدللہ وآخر دعوانا الحمدللہ۔